اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 81۔ سورہ مریم گزشتہ کل کے رکوع میں بھی مشرکین پر زجر تھی اور مشرکین کے حالات کا ذکر تھا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ جو بندہ شرک میں گمراہی میں پڑا ہوا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی گمراہی میں گھسیٹتے ہیں، اسی گمراہی میں آگے جاتا رہتا ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں عذاب کو پالے گا یا پھر آخرت میں عذاب آئے گا اس کے پاس۔ شرک کے متعلق ہی نفی تھی کل کے جو رکوع گزرا ہے اس میں بھی، اور آج کا جو رکوع ہے یہ بھی سارا کفر اور شرک کے متعلق ہے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ آپ 16 سے 12 سورہ مریم تک آپ پڑھ چکے ہیں، تقریباً 15.5 پارے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب شرک کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو قرآن پاک کا جو رویہ ہے وہ جو بالکل تبدیل ہو جاتا ہے ایک طرح کا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، انتہائی سخت فعل۔ 8ویں سپارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، کہ جو بندہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی معافی نہیں ہے، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو مرضی گناہ ہو، جتنا مرضی ہو، اس کی اللہ کی مرضی ہے، چاہے کسی کو معاف کرے، چاہے گناہ کرے، کسی کو پکڑے کسی گناہ پہ، چاہے تو سارے گناہ اس کی معاف کرے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پہ اس بات کو کہ لکھ لی ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے اس کی۔ اور آگے جو 15 سپارے ہیں اس میں احکامات ہیں، پہلے 15 سپارے میں تو احکامات زیادہ ہوتے تھے لیکن شرک کی نفی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی۔ آگے یہ 15 سپارے تو ہے سارے شرک اور کفر کے اس پہ کہ بھئی خدا کے لیے اس پہ باز آ جاؤ، بار بار اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے سمجھا رہے ہیں، جس طرح پیچھے پڑھا تھا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم قرآن پاک کو، آیات کو، اپنی نشانی کو بار بار کے پھیر کے مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ باز آ جائیں۔ تو آج کی آیات بھی ایسی ہیں، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنائے کائنات میں، کوئی نائب ہے جو چلا رہا ہے اس نظام کائنات کو، یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنا دیے، تو یہ بات اتنی بھاری ہے کہ اتنی بھاری بات پہ یہ بات کر رہا ہے، اتنی کہ ایسا ہو کہ آسمان، یہ تکاد السماء، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس کی بھاری بات کی وجہ سے، زمین جو ہے وہ چر جائے، زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے کام کے، کہ اتنی سخت بات آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نائب بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، ان چیزوں سے باز آ جائے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہیں، آلہہ معبود بنائے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ معبود ان کے لیے مددگار بن جائیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان جب کسی دوسرے کو سجدہ کرتا ہے، اس کو خدا بناتا ہے، تو بہت کم ایسے ہوا ہے کہ ہم انسانوں نے کسی لکڑی کو، کسی درخت کو سجدہ کیا ہو، کسی آگ کو پوجا ہو۔ اکثر یہ ہوا ہے کہ انسان کسی جاندار کو پوج رہا ہوتا ہے، وہ مورتی سی جو بت سا بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھ کر اس کے پیچھے جو شخصیت ہوتی ہے اس کو پوجا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ زندہ ہوتے ہیں، خواہ فی الوقت زندہ ہوں، خواہ وہ کسی وقت زندہ رہے ہوں، اب موت آ گئی ہو ان کے اوپر، دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کو پوجا جا رہا ہوتا ہے۔ زندوں کو پوجا جاتا ہے، جانداروں کو۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کو ہم اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہماری مدد کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو پکار ہے، یہ عبادت جو ہے ان کی، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، کل قیامت میں یہ لوگ اٹھیں گے
تو وہ اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے. تو ہمیں کس نے کہا تھا کہ ابھی ہماری عبادت شروع کر دیں؟ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا کلا ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ان قریب یہ لوگ اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے. یہ جو جن کو پوجے جا رہا تھا وہ معبود انکار کر دیں گے کہ تم نے ہمیں کب پکارا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور یہ معبود جو خود ساختہ ان کے، یہ انہی کے مخالف بن جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ہو جائیں گے یہ ان کے اوپر ضدہ مخالف، ان کے مخالف ہو جائیں گے. قیامت میں ان کے سامنے کہیں گے بھی ہٹ جاؤ، ہمیں آپ نے کام پکارا ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین آیا دیکھا نہیں تو نے کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں، ان شیطانوں کو بطور آزمائش کے بھیجتے ہیں. علی الکافرین کافروں پہ تعزهم عزا کافر ان کو ابھارتے ہیں. ابھارنا کافر ان کو کفر شرک کے نئے راستے دکھاتے ہیں. کوئی شیاطین جو ہے کافروں کو نئے راستے دکھاتے ہیں اور کفر پہ شرک پہ فساد پہ یہ شیطان ان کو ابھارتے رہتے ہیں. ان کو تعزهم عزا ان کو اب جو ہے کسی کو پستی میں مارو اس طرح ان کو کہ چوکے دینا. تعزهم عزا تو یہ وہ معنی ہے کہ ہم ان کو ابھارتے ہیں، یہ شیطان ان کو ابھارتے ہیں. فلا تعجل علیہم تو بس آپ جلدی نہ کریں ان پہ. انما نعد لهم عدا بے شک ہم نے ان کے لیے تیاری کر رکھی ہے، یا بے شک ہم نے ان کو شمار کر کے رکھا ہے. شمار کرنا ان کی عمر کو بھی، ان کی گنتی کو بھی، تعداد کو بھی ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے. یوم نحشر المتقین اس کے مد مقابل جو متقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف بطور مہمان بن کے جا رہے ہوں گے. یوم نحشر المتقین جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو، الی الرحمن رحمان کی جانب وفدا مہمان بنا کے. یہاں پر اس رکوع میں متقیوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں دو آیتیں ہیں. ایک یہ والی آیت ہے اور ایک اس کے بالکل آخر رکوع کے 3 آیتیں پہلے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا رحمان ان کے لیے محبت بنا دے گا. یعنی ایک تو آخرت میں آپس میں سارے مل جل کے محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے، بالکل جس طرح قرآن پاک کی آیت گزری ہے سورہ حجر میں کہ سورہ حجر کی جو آیت تھی وہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ کل قیامت میں ہم ان کے دلوں میں جو آپس میں کسی وجہ سے قدورتیں آ گئی ہوں ہم نکال کے آپس میں بھائی بھائی بن کے آپس میں بیٹھے ہوں گے. ایک تو محبت اخروی ہے، ایک دنیاوی محبت ہے کہ جو بندہ ایمان والا ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، نیک لوگ ہوں گے تو اس کی قدرتی لوگوں کے دل میں محبت ہوتی ہے. وہ ان کے ساتھ کبھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ایک ملاقات ہوئی ہو، کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں اس کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب وہ نیک آدمی یا کوئی عالم، کوئی نیک پرہیزگار شخص جب بندہ فوت ہوتا ہے تو قدرتی دل کے اندر جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ ایک دکھ سا احساس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی اپنا قریبی عزیز فوت ہو گیا ہو. یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ متقیوں کی محبت اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرم کو ہنکائیں گے اِلیٰ جہنم جہنم کی طرف وردہ پیاسے ہو گئی، پیاس کی حالت میں یہ بندے پیاسے ہو کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. لا یملکون الشفاء اس وقت کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہو، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر جس نے رحمان کے ہاں عہد پکڑ لیا ہو، اللہ کے ہاں کوئی وعدہ لیا ہو. اب دیکھیں یہاں پر سراسر شفاعت کی نفی ہے. اللہ کے ہاں کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے مگر جس نے اللہ کے ہاں جو وعدہ لیا ہو سفارش کا تو اس کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے سفارش کا. یہ بالکل ایسی ہی ہے جس سے کہ سورہ نبا کی جو آیت ہے 30ویں سپارے کی سورہ نبا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ کے سامنے تو کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، اللہ یہ کہ جس کو رحمان نے، اللہ نے خود اجازت دی ہو کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں ہم لوگوں نے گناہ اس سوچ پہ کرتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے میرا ہاتھ پکڑ لے گا، مجھے جہنم سے بچا لے گا، اللہ کی ذات سے بچا لے گا. اگر کوئی بندہ اس طرح جو ہے وہ اس سوچ پہ گناہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بغیرتی آپ یوں سمجھے کہ ہے کہ بھئی بندہ اس پہ کرے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے. تو ہمیں بچائیں گے ضرور، ان کی شفاعت نصیب ضرور ہوگی، لیکن اپنے اندر بھی کوئی اہلیت تو ہو نا، اپنے ہاں بھی کوئی اہلیت ہو. اور اہلیت سب سے بڑی ایمان ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے
تو پھر انشاءاللہ کل قیامت میں انبیاء کی سفارش بھی نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہوگی، علماء کی سفارش بھی ہوگی، شہداء کی بھی ہوگی، حفاظ کی بھی ہوگی، کسی نہ کسی بندہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے، اصل تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں تو اللہ انبیاء کو نوازیں گے کہ ٹھیک ہے آپ بچا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آپ اپنی امت کی جس کو چاہے سفارش کر لیں، حفاظ کو، علماء کو کہیں گے، اس طرح اور بھی نیک لوگ ہوں گے۔ تو اصل ایمان ہو، اور اگر ہم بعض اوقات اس آسرے پہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بندہ دل کالا ہو جاتا ہے اور بندہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو ایسے نہ ہو کہ بعض ہمارے گناہ کفر تک ہمیں نہ پہنچا دے کہ بندہ ہم ایمان سے ہی ہاتھ دھو لے بندہ۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لی ہے، اللہ نے نائب بنا لی ہے، یا اللہ نے کوئی بیٹا بنا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم بہت بھاری بات اپنی زبان پر لے کر آتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے، وتنشق الارض، اور زمین چر جائے، وتخر الجبال، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، گر جائیں، حتی کام کر، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لی، رحمان کے لیے بیٹا موجود ہے، رحمان کا کوئی نائب ہے۔ وما ينبغي للرحمن، اور رحمان کی شان میں تو مناسب ہی نہیں ہے ان يتخذ ولدا، کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کسی کو نائب بنائے۔ وہ اللہ کی شان انتہائی اونچی ہے، اس کو نائب بنانے کی، اس کو اپنا اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اس کے درمیان یہی سب سے بہترین رشتہ ہے کہ وہ معبود ہو اور یہ سارے عابد ہو، ان میں یہی ایک صفت ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ہم رشتہ داری جوڑ لیں، کہ اللہ کے ساتھ ہم بیٹے بنا دیں، اللہ کی بیٹیاں بنا دیں، اللہ کی بیویاں بنا دیں، تو یہ رشتہ داریاں انتہائی غلط ہے۔ باقی ساری کائنات یہ مخلوق ہے اور وہ جو ہے اس کا خالق ہے، ساری کائنات یہ جو کچھ بھی جو لوگ ہیں یہ سارے اس کے عابد ہیں، اللہ معبود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات، اور نہیں ہے زمین میں جو آسمانوں میں ہو، والارض، زمین میں، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، الا آت الرحمن عبدا، یہ آئیں گے رحمان کے پاس عبدا، بندے بن کے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں اور وہ معبود ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کیا ہے، لقد احصاہم، البتہ تحقیق ان کو اللہ نے شمار کیا ہے، وعدہم، ان کو گنا ہے، عدا گننا، تعداد کے اعتبار سے ان کو گنا ہوا ہے، ان کے اعمال کو، ان کی صفات کو، ان کے اخلاق کو، ہر چیز کو جانچا گیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک شخص اللہ کے پاس آئے گا قیامت کے دن فردا، اکیلے اکیلے، ہر ایک کا اکیلے اکیلے حساب ہوگا وہاں کوئی بندہ کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، وہاں پر صرف اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا، اپنا حساب دے گا، اپنے اعمال نامہ ہوگا، اسی کے ذریعے جو کچھ ہوگا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب بنا لیں گے رحمان کے لیے ودا، محبت، ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس بے شک ہم نے آسان کر کے رکھا ہے اس قرآن کو، بلسانک، آپ کی زبان پہ، آپ کی زبان پہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو آپ بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے قوم لُدًّا، جھگڑالو قوم کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی بستیاں جو ان سے پہلے تھی ان کو ہم ہلاک کر چکے، کتنی بستیوں کو ہم اس سے پہلے ہلاک کر چکے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان میں سے کسی ایک کی آہٹ کو سنتے ہیں؟ رکزا یہ آہستہ قدموں کی چاپ ہوتی ہے، آواز، بندہ جا رہا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی قدموں کی آہٹ آتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی بندہ جا رہا ہے، باہر سے گزر رہا ہے، تو اس کو رکزا عربی زبان میں آہستہ معمولی سی آواز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے سابقہ اقوام کتنی گزر چکی ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھیں اور ان کے منصوبے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، وہ گویا کہ زمین میں اس طرح منصوبے بناتے تھے گویا کہ انہوں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے یہاں پہ۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کی منصوبے بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ہمیں بنایا، آج ہماری باری ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں،
ہماری اپنی پلاننگ کو دیکھیں، ہم نے اپنے منصوبے دیکھیں کہ ہم نے گھر اپنے بنایا ہوتا ہے اس ترتیب پہ، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مزید 100 سال اور بھی رہے گا، اس طرح مضبوط ہماری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. ہم نے درمیان میں اس پلاننگ میں، اس منصوبے میں موت کو تو شامل ہی نہیں کیا ہوتا کہ ایک وقت آئے کہ میں مروں گا اور میں قبر میں بھی جاؤں گا. کیونکہ اگر ہماری پلاننگ میں موت شامل ہو تو ہم نے وہاں کے لیے بھی ایک تیاری کر کے رکھی ہے. صبح سے لے کر شام تک ہماری تیاری صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے جو آپ دیکھیں، میں قریب سے گزرتے تو ہمارے راستے ہی گزر ہے یہ اکبر بادشاہ کا جو قلعہ ہے، اس میں یہ اس پہ اٹک پل سے جب گزرتے ہیں تو ادھر نگاہ جاتی ہے. تو ویسی سوچ آتی ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اتنی مضبوط یہ قلعے اور عمارتیں بنائی ہوں گی، اور اس وقت اس کے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم نے جو چیز بنائی ہوئی ہے یہ صدیوں تک رہے گی اور ہم بھی یہاں پہ رہیں گے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہوگا انہوں نے یہاں پہ. اب وہ جو ایک تو اٹک قلعہ ہے، چلو وہ تو فوجیوں کے پاس ہے، کچھ باہر کی جو عمارتیں ہیں جیسے بہرام کی بارادری ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اس وقت ان کی شہزادیاں ہوں گی یا بیگمات ہوں گی وہاں پہ، تو وہاں پر کوئی قریب پھٹکنے کی جو ہے نا کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اب اگر وہاں پہ آپ دیکھیں تو دن رات وہاں کتے پھرتے ہوتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں، کتے پیشاب کرتے ہیں، چرسی وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ. مطلب یہ کہ یہ حالات ہیں کہ جب زمانے تبدیل ہو جائیں تو وہ عمارتیں ہیں محسوس ہوتی ہیں. اب اگر وہاں پہ جائیں، آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، آپ ان میں سے کسی کی آہٹ کو پاتے ہیں؟ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی رہ کر گیا، دنیا سے ختم ہو گیا؟ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی، اس کے بعد تو اس نے واپس مڑ کے آنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل تعلق ختم ہو گیا اس سے. بس وہ ہمارے نیک اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے، جو دنیا میں ہم کچھ کر کے اپنے آخرت کے لیے بنا کے، وہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں ہمارے جو صورتحال ہے کہ جو دنیا کی حالات ہیں اس میں کافر مسلمانوں کے اوپر جو حالات چل رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں اور کافر ظالم ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے دیکھیں کہ اخروی جو انجام چھوڑ دیں، آخرت جو اخروی انجام ہے ان کافروں کے انتہائی شدید ہے، اور مسلمانوں کے ہاں انتہائی نعمتیں ہی نعمتیں وہاں پہ. اسی وجہ سے شہید کہتے ہیں، جب شہید آتا ہے اور اپنے اعزاز اور اکرام اور دیکھتا ہے کہ میری استقبال اتنا شاندار ہوا ہے، تو اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دو ایک دفعہ، تاکہ میں اپنی جان پھر آپ کے ہاں لوٹا کے پھر آ جاؤں. اور شہید جب دوسری طرف کافر ہے، جب وہ پکڑا جائے تو جب پھر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی چھٹکارا ہی نہیں. عبد الآباد کے لیے وہ جو جہنم جو تیار کر کے رکھی ہے، پھر دنیا کے اندر جو آپ ان کے مظالم دیکھیں، ہم کہیں کہ بھئی دنیا کے جو مظالم کر رہے ہیں کم ہے، تھوڑے اور کریں گے لوگ. ایک تو مسلمان کا اعزاز ہے اور اوپر سے ان کی پکڑ ہے. اللہ فرماتے فلا تعجل علیہم، آپ ان کے اوپر جلدی نہ کریں، ہم نے ان کو ہر ایک کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے کہ کتنے بندے ہیں.